امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور پلیز میوٹ کر لیں. جزاکم اللہ خیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طٰہٰ. اس کی نزول کے بارے میں، یہ کب نازل ہوئی؟ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی، اور سورہ طٰہٰ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا یہ سورہ جو ہے وہ ذریعہ بنی تھی. جب ان کی بہن جب تلاوت کر رہی تھی تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا پڑھ رہی ہو؟ غصے میں تھے. تو اس وقت پھر ان کی جو بہن تھی انہوں نے ان آیات کی، سورہ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت کی، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ جو سورہ ہے اس میں خشیت اور خوف کا ذکر ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ سے کیسے ڈرا جائے اس کا ذکر ہے. اگر انسان اس سورت کو پڑھ کر اللہ کے اور قریب آ جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا، آپ اللہ سے ڈر گئے. اور اسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے احوال کے بارے میں بھی آئے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے. ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہی ہیں کہ یہ قرآن ہم نے تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. اب قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یاد دہانی ہے، مومنوں کو یاد دلانا ہے کہ ایک اللہ ہے جس کی عبادت کرنی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو. اب لمن یخشیٰ جو اوپر خشیت کا ذکر ہوا، ڈرنے کا، تو یہ ایسا خوف جو عمل میں دوڑا دے. یعنی جب اللہ کا تذکرہ آئے، جنت کا ذکر آئے، جہنم کا ذکر آئے، تو اس سے انسان اللہ کا خوف کھائے اور عمل میں اور زیادہ عمل پیرا ہو، عمل اور زیادہ کرے، نیک کام اور زیادہ کرے. تو ایسا خوف ہونا چاہیے جو عمل میں دوڑا دے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تنزیلا ممن خلق الارض، نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو. الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے
اور جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے، ہر چیز کا مالک، آسمان زمین اس کے درمیان میں اور جو مٹی کے نیچے ہے، ہر چیز کا اللہ مالک ہے۔ اس لیے اللہ کے ذات جب اتنی ہیوی ہے، قادر ہے ہر چیز پر، تو کیوں نہ اس کی عبادت کی جائے، کیوں نہ اس کے قریب آیا جائے، کیوں نہ اس کو منایا جائے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی بات بھی جانتا ہے اللہ تعالی۔ چاہے آپ اونچی آواز میں اللہ کو پکارو یا چپکے سے یا دل ہی دل میں، تو اللہ ہر طرح سے انسان کی پکار کو سنتا ہے۔ تو اس لیے کسی اور کے آگے نہیں جانا چاہیے، صرف ایک اللہ سے کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ کے آگے بیٹھ کر اللہ کو پکارے چپکے چپکے سے۔ کسی کو یعنی چپکے چپکے سے مطلب کیا؟ تہجد کے وقت، ایسا ٹائم جہاں آپ کے پاس ارد گرد کوئی نہ ہو، اس وقت اب اللہ کے قریب آئیں، اللہ کو پکارے، یا آپ چلتے پھرتے اللہ کو پکارے، یا آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ کام کر رہی ہیں، اس وقت بھی آپ کا ذہن اللہ کی طرف ہو، تو ان سب حالتوں میں اللہ آپ کی پکار سننے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اور کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، جب بھی انسان دعا کرتا ہے تو اللہ کے نام پہلے لیتا ہے، اللہ کو اس کے نام کا واسطہ دے کر پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو جب بھی دعا کرے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، اللہ کا نام لیں، اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کی تعریفیں کر کے پھر اللہ کے آگے اپنی حاجات رکھیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ تو یہ کب کا واقعہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس مصر آ رہے تھے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ راستے میں اندھیرا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پہ ایک روشنی دیکھی، تو کہا کہ شاید میں کوئی انگارہ لے آؤں جس سے ہم رہنمائی پالیں۔ میں ہی تیرا رب ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، فلما اتاہا، وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے۔ فاخلع نعلیک، جوتیاں اتار دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یعنی اللہ کے قریب جائیں تو جوتیاں، جب اللہ کے آگے حاضر ہوں تو جوتیاں اتار دیں۔ یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کہ نماز پڑھنی ہے تو جوتیاں اتار کے نماز پڑھنی ہے، لیکن ہماری شریعت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ آسانی پیدا کر دی کہ اگر نماز کا ٹائم ہے، آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں جوتیاں پہنی ہوئی ہیں، اس حالت میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح موزے ہے، یہ ایسی جگہ یا زخم ہے، آپ جوتی نہیں اتار سکتے، جیسے آپ جہاز میں ہوتے ہیں ایسے شوز پہنے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جنگ کی حالت میں، جنگی صورت میں جب مجاہدین جنگ میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ بوٹ پہن کر، اپنے شوز پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر اتنی آسانیاں کی ہیں، تو جہاں آسانی ہو اس کو لے لینا چاہیے۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تو وہ وادی مقدس طوا میں ہے۔ کیا کہا گیا کہ تو کس وادی میں ہے؟ مقدس طوا میں۔ اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سو سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق ملا کہ انہوں نے جوتے اتار دیے۔ اللہ کا جب انسان
مطیع ہوتا ہے، جس کو اللہ چن لیتا ہے. کیا فرمایا؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھ کو چن لیا ہے. اب جب اللہ جس کو چن لے اس کو چاہیے کہ اگلا کام کرے. کیا کام کرنا ہے؟ فَاسْتَمِعْ، سننا ہے. جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا اس کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر کلاس کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، تو اس کے بعد پھر عمل کی باری ہے. سن کر کلاس لیں، اس کے بعد اس پر عمل بھی کریں. اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. اب کیا ہے؟ اللہ چن لے، اس کے بعد اطاعت کرنی ہے. اس کے بعد کیا فرمایا کہ میں اللہ ہوں، اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہاں پہ شرک کی نفی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. انا الا انا، یعنی اللہ کہتا ہے صرف میں ہی ہوں، میری ہی عبادت کرو، میں ہی مستحق ہوں عبادت کا. فاعبدنی، بس تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، اب عبادت کیسے کی جائے گی؟ نماز پڑھ کے. لِذِكْرِ، کیوں نماز پڑھیں گے؟ اللہ کی یاد کے لیے. اب کبھی آپ کو اپنا ایسی جس سے آپ بہت پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، آپ کو یاد آ رہی ہو، تو کیا کریں گے؟ آپ ایک تو دل میں یاد آ رہا ہے تو آپ کہیں گے اچھا میں اس کو فون کر لوں. آپ کو اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، جس سے بہن بھائیوں جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ کو اس کی یاد آ رہی ہے تو کیا کریں گے؟ فوراً کال کریں گے، میسیجز کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے کس لیے؟ میری یاد کے لیے. جب میری یاد آئے، اللہ کی یاد آئے تو نماز پڑھیں. مشکل میں ہو، اب کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے ساری امتوں میں نماز فرض تھی. یعنی یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذکر آ رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی تھی. ایک تو شرک نہیں کرنا، دوسرا نماز قائم کرنی ہے. تو ہماری امت کے لیے بھی نماز جو ہے وہ فرض ہے. ان الساعۃ آتیۃ، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے. میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے. اب اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی آئے گی لیکن اس کا وقت کسی کو پتہ نہیں. اس کا وقت کا تعین صرف اللہ جانتا ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ ہر جان، ہر انسان اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پا لے گا. جو دنیا میں کرے گا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا. اب اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ 8 دن بعد قیامت آ رہی ہے، یا اللہ ایک وقت دے دیتا لوگوں کو کہ اتنے سالوں بعد فلاں ہجری فلاں ڈیٹ پہ قیامت آ جائے گی، تو اس سے پہلے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ابھی تو بہت ٹائم ہے، ہم جب قیامت آئے گی پھر کر لیں گے، پھر عبادت کر لیں گے. لیکن اگر ہمیں جو اس کے قریب ہوں گے، قیامت کے بالکل 1 ویک کہہ لیں کہ 1 مہینہ یا چند دن باقی رہ گئے، تو وہ لوگ کتنا پھر محنت کریں گے. یہ طریقہ کار اللہ نے نہیں رکھا، بلکہ انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے ملنے کا. انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اللہ سے ملنے کے لیے. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنے خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، یعنی صرف اپنی خواہش کو آگے رکھا ہوا ہے، اپنی ایگو کو آگے رکھا ہوا ہے. تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سارے فرمان جاری کرنے کے بعد کہ نماز قائم کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر اس کے بارے میں پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا کہا؟ قال ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے. اچھا، اس کے بعد اتنا اگر کہہ دیتے، اللہ کو بھی پتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اگر وہ اتنا کہہ دیتے کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو کافی تھا. لیکن ساتھ ہی آگے اپنی ساری باتیں بتانے لگے کہ یہ لاٹھی سے میرا کیا فائدے ہیں. کہتے ہیں اتوکل علیہا، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں
اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. اس کا پتہ چلا. آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کے بارے میں کوئی پوچھے. وہ بنیامین. پلیز میوٹ کر لیں آپ. یہ کوئی سسٹر میوٹ نہیں ہے جی. پلیز میوٹ رکھیں. جو بھی سسٹر آئے میوٹ رکھیں. قال ہی عصایا، کیا کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام جو اس سے لیتا ہوں. اب فرمایا قال القها یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو پھینک دو. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، اے موسیٰ اس کو پھینک دو. تو کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اس کو فوراً پھینک دیا، فوراً اللہ کا حکم بجا لائے. اس نے پھینک دی اور یکا یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا، ایک سانپ بن گیا. یعنی وہ لاٹھی جو تھی وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. قال خذها ولا تخف، فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے اب پھر ویسے ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں دی تھی. ایک تو ہاتھ بغل میں ڈالتے اور وہ ایسے چمک رہا ہوتا تھا بغیر کسی تکلیف کے، یعنی ان کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کا جو وہ ان کے پاس آلریڈی تھا اس کی نشانی بنایا کہ وہ جب آپ دیکھیں گے ابھی پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گیا تو اس وقت کیسے جادوگروں کو اس عصا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈھیر کر دیا. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. اب یہاں سے کیا پتا چلا کہ انسان کو پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو پوری تیاری کے ساتھ کی جائے. ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ڈائلاگ کروں، شرعی ڈائلاگ ہو یا کسی بھی طریقے سے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی پوری پلاننگ کرے، تیاری کرے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے شریعت دی، پھر معجزات دیے اور پھر فرمایا کہ اب جا تو، تاکہ جو فرعون ہے اس کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو زبان تھی ان میں وہ صحیح طرح سے بول نہیں پاتے تھے، یعنی وہ ہلکلا کے بولتے تھے، تھڑتھلا کے بولتے تھے. قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے. تو یہ دعا ہم سب کے لیے ہے، آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ جب بھی علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کتاب پڑھنے لگیں، قرآن پڑھنے لگیں تو ضرور یہ دعا پڑھا کریں، رب اشرح لی صدری، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے. يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. تو یہ اتنی پیاری دعا ہے، اس کو آپ سب یاد کر لیں اور جب بھی کوئی پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے ضرور مدد مانگ لیا کریں. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دیں. ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر، اس کو میرے کام میں شریک کر، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں. تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے. فرما دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یہ احسان تھا اللہ تعالیٰ کا. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بھی نبوت دے دی. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، یاد کرو وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا. اب ایک اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی جو فریاد تھی وہ پوری کی، وہ ڈیمانڈ پوری کی کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے. یعنی انسان ایسا ہوتا ہے کبھی کہ کہیں جانے لگتا ہے
تو کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ اگر 2 ہو جائیں گے تو زیادہ اچھا ہے، انسان زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کا مطالبہ کیا کہ اللہ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں، تو اللہ نے ان کو بھی نبوت دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی ڈیمانڈ، آپ کا مطالبہ پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ دوسرا احسان ہے، لیکن ایک احسان میں نے جب اس وقت کیا تھا جب تو پیدا ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحا، یاد کر وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ محبتم منی، محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے محبت، یہ ہے میم کے فتح کے ساتھ محبت۔ تو محبت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ یہ ہے کہ محبہ کا مطلب ہوتا ہے ون وے محبت، اور محبت جو ہوتی ہے نا میم کے دمہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو وے محبت، یعنی ٹو سائیڈڈ محبت، کہ دونوں سائڈوں سے دو انسان محبت کرے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا؟ محبت منی، کہ اپنے دشمن کو اٹھا لے، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی، اللہ نے محبت ڈال دی تھی اور ایسا انتظام کیا کہ میری نگرانی میں پالا جائے۔ یعنی اس وقت جو وہاں کے درباری تھے، فرعون تھا، اس کی بیوی تھی، ان کی محبت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ڈال دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو محبت نہیں تھی، لیکن ان کی محبت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجاگر کر دی ان کے دلوں میں، کہ جب بھی وہ کوئی موسیٰ علیہ السلام روئے، کوئی کام کرے، تو وہ ان کو ڈانٹے نہیں، اس کو مارے نہیں، وہ اس کو تنگ نہیں کریں۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ اللہ نے ان کی حفاظت، موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود کی۔ اس تمشی اختو کا، یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے گی، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ۔ وَاصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، یعنی میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا، میں تم سے اپنا کام لوں گا۔ اذهب انت واخوک، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، ونی وَلَتَنِيَا فی ذکری، میری یاد میں کمی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ جب انسان غمی میں ہو، تنگی میں ہو، مصیبت میں ہو، پھر بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور اگر انسان خوشی میں ہو تو پھر بھی اللہ کو یاد، دونوں حالتوں میں، دونوں صورتوں میں اللہ کو بلانا نہیں چاہیے، نماز کو مس نہیں کرنا چاہیے، نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے، شادی میں ہے یا فوتگی میں ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کو یاد کریں۔ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، اس سے یہ سبق لے لیں کہ میری یاد میں تقصیر نہ کرنا۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا، ایک بات، جب بھی کسی کے پاس جائیں، اپنا ڈائلاگ کرنے لگیں تو کیا کرنا ہے؟ نرمی سے بات کرنی ہے، یہ اصول ہے، کسی سے بھی بات کرے تو نرمی سے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ فلا ربنا اننا، قال ربنا اننا نخاف، دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا، یعنی سرکش ہو جائے گا،
یہاں وہ ڈر رہے ہیں اس کے پاس جانے سے. قال لا تخافا، فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. فَأْتِيَاهُ، جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے پرستادے ہیں، یعنی بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے جواب، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب مانتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ میں ہی رب الاعلی ہوں، انا ربکم الاعلی. تو یہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تو اس وقت کہنے لگا کہ اچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا، یعنی خلقہ ثم ہدا، ہر چیز کو بنایا پھر ہدایت دی پھر راستہ بتا دیا. فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی. اب موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلی نسلوں کے بارے میں نہیں پتا تھا، لیکن فرعون نے ایسا سوال کیا جو موسیٰ علیہ السلام جانتے ہی نہیں تھے کہ پہلی نسلیں کیسے برباد ہوئی، پہلے لوگ کیسے تھے. تو فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، ایک کتاب میں محفوظ ہے. میرا رب جو چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. تو یہ کیا پتا چلا کہ جب بھی کوئی سوال کرے خاص طور دینی معاملے میں تو اگر آپ کو نہیں پتا تو وہاں پہ کہہ دینا ہے کہ مجھے نہیں پتا، میرا اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، بجائے یہ کہ وہاں پہ آپ اپنا اٹکل پچو سے اس کا جواب دینا شروع کر دے، بلکہ آدھا علم یہ ہے کہ انسان کہہ دے کہ میں لا اعلم، میں نہیں جانتا. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا. یہ اب موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں فرعون کے دربار میں کہ میرا اللہ کون ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے. ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھرے، یوں کھلے میدان میں سر سامنے آ جا. یہاں سے اب کیا پتا چلا، اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں اپنا جادو یعنی میں اپنا معجزہ دکھانا چاہتا ہوں تو کیا فرعون اپنے درباریوں کو کہتا کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر لو، جادوگروں کو اکٹھا کر لو؟ کبھی بھی نہ کہتا. لیکن یہاں پہ جب اس کا اپنا مسئلہ آیا فرعون کا تو اس نے کہا کہ اچھا یہ تیرے پاس تو جادو ہے تو چلو میں بھی لے کے آتا ہوں جادوگروں کو اور دیکھتا ہوں کہ تو کیسے میدان مارتا ہے. قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا، یعنی دن طے کر دیا گیا کہ کون سا دن، جس دن وہ سیلیبریٹ کرتے تھے جشن کا دن. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا. موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، جو جادوگر تھے ان سے کہا شامت کے مارو، وَيْلَكُمْ، تم پر ہلاکت ہو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، اور ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا. جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا. یعنی یہاں سے کیا پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم پر ہلاکت ہوگی، یعنی
جادوگر اپنا جادو آزمانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ان کو خطاب کر رہے ہیں کہ ابھی بھی انسان بن جاؤ، ابھی بھی اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارا اللہ ایسا عذاب بھیجے گا کہ تم سب تمہارا جادو اور ہر چیز ختم ہو جائے گی اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ لیکن کیا ہوا؟ فتنازعوا امرہم، یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا۔ اب لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے، کچھ کہنے یعنی ان کے، اور وہ چپکے چپکے باہر مشورہ کرنے لگے، سرگوشیاں ہونے لگی، آپس میں سرگوشیاں، کانا پھوسی ہونے لگی کہ اب کیا کیا جائے گا۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم، آخر کار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں، تمہارا مثالی جو زندگی ہے اس کو ختم کر دیں۔ ایسی زندگی، مثالی زندگی، یعنی وہ دیکھیں کہ جادوگر، ظاہری بات ہے ان کو انعامات دیے جانے تھے، ان کو انعامات سے نوازا جانا تھا، تو اس لیے ایسی زندگی جس میں عیاشیاں ہوں، جس میں آسان زندگی، لگژری زندگی ہو، تو وہ زندگی کو کہتے کہ یہ اس کا خاتمہ کرنے آیا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، تمہاری آئیڈیل جو زندگی ہے اس کو ختم کر دے گا۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایک کر کے میدان میں آؤ، ایک کر کے سارے متحد ہو کر میدان میں آ جاؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ قالوا یا موسیٰ، جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے؟ قال بل القوا، موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ یکا یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اصل میں جادو آنکھوں پہ کیا جاتا ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے جادوگر دکھانا چاہتا ہے ویسے ہی اس کی آنکھیں، انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، چیزیں کچھ بھی نہیں، وہ نہیں بدلتی۔ تو یہاں بھی کیا ہوا کہ جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے کہا مت ڈرو، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، اور جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ کسی شان سے وہ آئے، جادوگر کسی بھی شان سے آئے، کتنی بھی تیاری کر کے آئے، جادوگر ایک دن اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بناوٹی جادو ختم ہو جائے گا، جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ ڈال دے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ یعنی کیوں، کیسے گرا دیے گئے؟ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کارنامہ دیکھا تو انہیں فوراً یقین آ گیا کہ یہ یقیناً معجزہ ہے، ان کے فن کی چیز ہرگز نہیں ہے، اس لیے وہ سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں، پھر بھی ایمان نہ لایا، پھر بھی اپنی انا پہ اڑا رہا اور کہا، دھمکیاں لگانا شروع ہو گیا کہ اب میں تمہارے پاؤں اور ہاتھ مخالف سمت سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یقیناً میں تمہیں سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دے، یہ تو جو تو کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم نے اپنے رب پر ایمان لے آئے، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کرے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ کیا پتا چلا؟ انسان سے خطا ہو جاتی ہے تو اللہ سے معافی مانگے اس غلطی کی جو اسے کی ہو،
वल्लाहु खैरुन व अबका, अल्लाह ही दरगुजर फरमाए, अल्लाह ही अच्छा और वही बाकी रहने वाला है। हकीकत ये है कि जो मुजरम बनकर अपने रब के हुजूर हाजिर होगा उसके लिए जहन्नम है जिस पर वो ना जिएगा ना मरेगा, और जो उसके हुजूर मोमन की हैसियत से हाजिर होगा जिसने नेक अमल किए होंगे, ऐसे सब लोगों के लिए बुलंद दर्जे हैं। क्या है? जन्नातु आदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, सदा बहार बाग है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वो हमेशा रहेंगे। ये जजा है उस शख्स की जो पकीजगी इख्तियार करे। वदालिका जजाउ मन तज़क्का, जो तज़किया करे, पाकीज़ा जिंदगी इख्तियार करे, ये उसके लिए जन्नत है। वलक़द औहैना इला मूसा, हमने मूसा पर वही की, अब रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पड़। यानी ये वाकया फिर वहीं से पीछे जाते हैं, जब मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर मुसलमान हो गए, उसके बाद फिर जब उसने सजा देनी थी फिरौन ने, तो उस वक्त फिर अल्लाह ने कहा कि अब रातों रात देर न कर, रातों रात अपने बंदों, मेरे जो बंदे हैं उनको लेकर चल पड़, और उनके लिए समंदर में से सूखी सड़क बना ले, तुझे किसी के ताकुब का जरा खौफ ना हो और न समंदर के बीच से गुजरते हुए डर लगे। यानी समंदर जो इतना यानी चल रहा है, पूरे जोबन पे है, उसके बीच से अल्लाह ताला ने सड़क निकाली और फरमाया कि तुझे डर नहीं होगा कि समंदर में कहीं डूब ना जाए या पीछे से दुश्मन आके पकड़ ना ले, ये इस बारे में कोई भी खौफ और गम नहीं करना। पीछे से फिरौन अपने लश्कर लेकर पहुंचा और फिर समंदर उन पर छा गया जैसा कि छा जाने का हक था। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह ही किया था, कोई सही रहनुमाई नहीं की थी। यहाँ से क्या पता चला है कि वो एक लीडर था, फिरौन लीडर था और उसने अपनी कौम को गुमराह किया था, सही रहनुमाई नहीं की थी। हमें एज ए लीडर, माँ एक लीडर होती है, इसी तरह घर की जो सास है वो घर की बाकी बहू और बाकी बेटे और बाकी सब लोगों के लिए एक एज ए लीडर होती है। इनको चाहिए, हम सबको चाहिए अपने घरों को सुधारने के लिए, अपने घरों की अमन बरपा रखने के लिए अपने बच्चों की सही रहनुमाई करनी होगी, कुरान और शरीयत के जैसे कुरान और शरीयत में है। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लीडर है जब वो लोगों को, कौम को गुमराही की तरफ लेके आता है, तो फिर आखिर आहिस्ता आहिस्ता लोग भी वही बोलते हैं जो उनका लीडर बोलता है। जो लीडर कहता है लोग भी उसी की बात सुनते हैं कि ये सही कह रहा है। तो इसलिए लीडर को चाहिए कि वो अपनी कौम को सही रास्ते पे लगाए। ए बनी इसराइल, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तूर के दाईं जानब तुम्हारी हाजिरी के लिए वक्त मुकर्रर किया और तुम पर मन्नो सलवा उतारा। और इसे खाकर सरकशी ना करो, वरना तुम पर मेरा गजब टूट पड़ेगा, और जिस पर मेरा गजब टूटा वो फिर गिरकर ही रहेगा। अलबत्ता जो तू तौबा कर ले और ईमान लाए और नेक अमल करे। अब देखें, हमेशा अल्लाह ताला जहां पे जहन्नम का जिक्र करते हैं वहां साथ ही जन्नत का जिक्र कर देते हैं। ये नहीं कि एक चीज से रोक के तो फिर फौरन उसके बाद उसका कोई नेमुल बदल ना दे या उसका हल ना बताए, नहीं, साथ ही अल्लाह ताला कुरान का ये एक हसीन अंदाज है कि साथ ही जहां पे बुराई से मना करते हैं, साथ ही अल्लाह ताला उसका हल भी बता देते हैं कि अब करना क्या है। तो यहाँ क्या फरमाया, खाओ हमारा दिया हुआ पाक रिस्क और उसे खाकर सरकशी ना करो, वरना तुम पर मेरा गजब टूट पड़ेगा, और जिस पर मेरा गजब टूटा वो फिर गिर कर ही रहेगा। अलबत्ता जो तौबा करे और ईमान लाए। हाँ, यानी अगर कोई गुनाह कर लेता है तो तौबा करे और ईमान लाए और नेक अमल करे, फिर सीधा चलता रहे, उसके लिए उसके लिए बहुत दरगुजर करने वाला हूं। और क्या चीज तुम्हें अपनी कौम से पहले ले आई मूसा? ये उस वक्त का वाकया है जब मूसा अलैहिस्सलाम
طور پر گئے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا چیز اپنی یعنی قوم کو چھوڑ کے تم اکیلے آ گئے ہو؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا۔ اپنے محبوب کو ملنے کا اتنا شوق کہ اپنی قوم سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ اے میرے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جا۔ کیوں ہوئے؟ کیوں وہاں پہلے گئے؟ لِتَرْضَىٰ تاکہ تو خوش ہو جا، راضی ہو جا۔ قَالَ فَإِنَّا فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ فرجع موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے تھے؟ یا تمہیں اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا، یعنی وہ زیورات جو تھے اس کو پگھلا کر ایک بچڑے کی صورت بنائی گئی۔ زیورات کو پگھلا کر بچڑا بنایا گیا اور جس میں سامری نے روح پھونکی، ہوا بھری اور کچھ ایسا کیا کہ وہ آواز دینے لگا، اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ اسے بھول گیا، یعنی اس نے بنا کے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس کو پکارو، اصل میں موسیٰ تو خود بھول گیا۔ افلا يرون الا يرجعوا الیہم قولا کیا وہ نہ دیکھتے تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگو تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اس کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ ہارون نے جواب دیا اے میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ اب ہارون علیہ السلام جو تھے وہ بڑے بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنے بڑے بھائی کے بال اور داڑھی نوچی، پکڑا۔ اس وقت انہوں نے کہا کیونکہ وہ غصے کی حالت میں تھے کہ یہ کیا ہوا کہ قوم اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع ہو گئی، تو ان کے ہاتھ میں تختیاں بھی تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات لکھ کے دیے تھے، وہ بھی غصے سے انہوں نے پھینک دی اور ہارون علیہ السلام سے ان سے لڑنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا کیا تم نے، میرے بعد ان کا خیال نہیں رکھا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میرے بال نہ پکڑو اور میری داڑھی کو بھی چھوڑ دو۔ مجھے اب یہاں سے کیا پتا چلا کہ اگر چھوٹے بدتمیزی کریں، بات کریں تو ان کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی بھی، تو لہٰذا اگر ایک بات پہ اگر آپ خاموش ہو جائیں گے، زیادہ آرگومنٹ نہیں کریں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ سچے ثابت ہوں گے کہ یہ انسان واقعی صحیح ہے کہ میں ہی بولتا جاؤں۔ آج کل جیسا کہ ہمارا سسٹم، اگر آپ کہیں بھی دور دراز میں رہتے ہیں تو فون پہ ہے کہ اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ میری وجہ سے کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، تو بجائے کہ آپ بار بار اس کا جواب دیں، آپ خاموش ہو جائیں، خاموشی اختیار کریں، فون کاٹ دیں یا میسجز کا رپلائی نہ کریں۔ یہ بہترین طریقہ ہے
اسی طرح ایک ہی گھر میں آپ رہتے ہیں تو جوائنٹ فیملی ہے، تو بجائے کہ آپ ایک دوسرے سے کہیں کہ نہیں میں نے تو ایسے کیا، بحث مباحثہ ہو، بات بڑھتی سے بڑھتی جائے، تو وہاں پہ خاموشی سے اپنا رخ بدل لینا چاہیے، وہاں سے اٹھ جایا کریں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو میچور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بڑا بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی عمر کا لحاظ، ہم جس بھی ایج کے ہوں، ہمیں اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کب کہاں کیا بولنا ہے۔ تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں انبیاء کے، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں، ہمیں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے، یعنی تو نے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، رسول کہتے ہیں فرشتہ، یہاں فرشتہ مراد ہے، اور اس کو ڈال دی، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ قال فاذهب فإن لك في الحیات، موسیٰ نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے، لا مساس، مجھے نہ چھونا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بیماری لگا دی جو اس کی سکن ڈیزیز کہہ لیں، کہ اس کو ایسی بیماری تھی کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور تیرے لیے بعض پرس کا ایک وقت مقرر تھا جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو نے رجا ہوا تھا، جس پہ تو ریجا ہوا تھا، یعنی بڑا تجھے عشق تھا، شوق تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ اب دیکھیں کہ وہ سونے سے بنا ہوا، اس کو جلا دیں گے، کیوں؟ تاکہ شرک کی جڑ ہی ختم کر دی جائے، اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ جب جڑ ختم ہو جائے گی اس وقت پھر شرک بھی ختم ہو جائے گا۔ انما الہکم اللہ، اللہ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی اور اللہ نہیں۔ وسع کل شیء علما، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر، درس نصیحت عطا کیا ہے، یعنی ایک ایسا ذکر جس سے آپ نصیحت حاصل کر سکیں۔ من اعرض عنہ، جو کوئی اس سے منہ موڑے وہ قیامت کے دن سخت بار گناہ اٹھائے گا۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، اب وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد، قرآن ہے، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، جو کوئی اس سے منہ موڑ لے گا، آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اس پہ دشوار کر دے گا، خالدین فیہ، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے ہم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، یعنی ایک لمبی زندگی گزارنے کے بعد مشرک کیا کہے گا کہ ہم نے دنیا میں صرف 10 دن ہی گزارے ہوں گے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ باتیں کر رہے ہوں گے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ قیامت کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پہاڑ، زمین، آسمان، سب چیزیں ایسے چٹیل میدان، پہاڑوں میں درخت، زمین میں درخت، پہاڑ، ہر چیز، سمندر، ندی، نالے، ہر چیز ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائیں گے۔ تو یہ پوچھا جائے کہ آخر یہ بڑے بڑے پہاڑ اس وقت کہاں چلے جائیں گے، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل بنا دیا جائے گا، لا تری فیہا عوجا، کہ اس میں تم کوئی بھل اور سلوٹ نہ دیکھو گے، بالکل سٹریٹ زمین ہوگی، سیدھی ہوگی، فلیٹ، اس پہ کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی بل، کوئی پہاڑ، کوئی ندی نالا نہیں ہوگا۔
यौमइज़ यत्तबिऊन अद्दाई ला इवजा लहू, उस रोज सब लोग मुनादी की पुकार पर सीधे चले आएंगे, यानी एक आवाज उठेगी जिस पर लोग भागे दौड़े आएंगे, कोई जरा अकड़ कर न दिखा सकेगा और आवाजें रहमान के आगे दब जाएंगी, एक सरसराहट के सिवा कुछ ना सुनोगे। अल्लाह का यानी वो कयामत का दिन जिस दिन लोगों को एक आवाज के साथ इकट्ठा किया जाएगा, सब लोग अल्लाह के यहाँ हुजूर भागे हुए आएंगे और अल्लाह उस वक्त देखेंगे सामने होगा और कोई भी अल्लाह के आगे बोल ना सकेगा सवाए के हमसा, हमसा कहते हैं चुपके से, विस्परिंग करना, चुपके से वो आहिस्ता 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 आवाज, ऐसी कि ऊंट के चलने की आवाज और ऐसी ही हल्की आवाजों के लिए ये हमसा का लफ्ज बोला जाता है। तो यानी विस्पर का कह लें कि जैसे आप कान में आहिस्ता सा बात करते हैं, विस्पर करते हैं, किसी को मजाल नहीं होगी कि वो अल्लाह के आगे बोल पाए। उस रोज शिफाअत कारगर ना होगी, यानी किसी की सिफारिश काम ना आएगी, हाँ इल्ला ये कि किसी को रहमान उसकी इजाजत दे। अल्लाह किसी की सिफारिश का कहे तो फिर अदरवाइज सिफारिश, कोई किसी की सिफारिश ना कबूल होगी और इसकी बात सुनना, और अल्लाह जिसको इजाजत दे और उसकी बात सुनना पसंद करे। और आपको ये भी पता होगा कि सिफारिश सिर्फ और सिर्फ किसकी कबूल की जाएगी, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म देंगे कि आप शिफाअत करें। यअलमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, वो लोगों का अगला पिछला सब हाल जानता है और दूसरों को उसका पूरा इल्म नहीं है। लोगों के सर उस हय्युल क़य्यूम के आगे झुक जाएंगे। वअनतिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, उस अल्लाह के आगे जो हय्य है, जो क़य्यूम है, सबके सर अल्लाह के आगे झुके हुए होंगे। वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा, और नामुराद होगा जो उस वक्त किसी जुल्म का बार गुनाह उठाए हुए हो, उसका सर झुका हुआ होगा, वो नामुराद होगा और किसी जुल्म या हक तलफी का खतरा ना होगा। किसी को ये नहीं होगा कि आज मेरे पे जुल्म किया जाएगा, या मैंने तो इतने अच्छे अमल किए, मेरे पे शायद मुझे आज मेरे पे जुल्म हो जाए, मेरे गुनाह किसी और को मेरे सवाब में किसी और को दे दिया जाए। ऐसा नहीं होगा, किसी पे जरा भी जुल्म ना होगा। उस शख्स को जो नेक अमल करे और इसके साथ वो भी मोमन हो, उस पे कोई खौफ नहीं होगा। वकज़ालिका अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी दिन हमने इसे कुरान अरबी बनाकर नाज़िल किया है और इसमें तरह तरह से तंबीहात की हैं, शायद कि ये लोग कजरवी से बचें या उनमें कुछ हो के आसार इसकी बदौलत पैदा हों। बस बाला व बरतर है अल्लाह, बादशाह हकीकी, और देखो कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो। वला तजअल बिल कुरानी, कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो जब तक कि तुम्हारी तरफ उसकी वही तकमील को ना पहुंच जाए। और दुआ करो कि ऐ परवरदिगार मुझे मजीद इल्म अता कर, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये भी दुआ है इल्म की। हमने एक पीछे सीखी रब्बी इश्रह ली सदरी, और एक ये दूसरी दुआ है इल्म की, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार मुझे मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। तो ये दोनों दुआएं आप याद कर लें। कुरान पढ़ें, कोई भी इल्म हासिल करें तो ये दुआ जरूर पढ़ा करें। और इल्म जो है किसी भी यानी उम्र में सीखा जा सकता है, ये नहीं है कि सिर्फ जवानी में या बचपन में सीखा जाए। इल्म जो है वो गोद से लेकर गोर तक हासिल किया जा सकता है। ये हदीस है, वलक़द आहिदना इला आदम, हमने इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया था। अब पीछे सारा जो किस्सा था मूसा अलैहिस्सलाम का वो खत्म हुआ, उसके बाद अल्लाह ताला ने जहन्नम का जिक्र किया, उसके बाद अल्लाह ताला ने आखिरत का हशर का जिक्र किया कि लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाएगा, और रहमान हय्युन क़य्यूम के सामने सबके सर नदामत से झुके हुए होंगे, किसी को सिफारिश करने का, शिफाअत करने का मौका नहीं मिलेगा इल्ला ये कि अल्लाह कह दे। अब आगे यहाँ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हो रहा है। हमने इससे पहले आदम को एक हुक्म दिया था मगर वो भूल गया और उसने उस पर अज़म ना पाया। यानी क्या था, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया था कि दरख्त के करीब नहीं जाना, जब उनको अल्लाह ताला ने
فرشتوں نے سب نے سجدہ کر دیا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جنت میں چلو پھرو کھاؤ پیو جیسے مرضی زندگی گزارو، لیکن ایک شرط رکھ دی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. یہاں سے اللہ تعالیٰ سٹارٹ کرے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آزمائشیں حاصل ہے کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. یہ جنت کی بات ہو رہی ہے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت کس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. آپ دیکھیں کہ جنت میں دونوں میاں بیوی اور سطر جب کھل گیا تو پھر کیا ہوا کہ یہاں بھی ایک حیا ایک نیچرل چیز ہے. حیا اپنے جسم کو ڈھانپنا، اپنے آپ کو دوسرے سے چھپانا. اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا جنت کے پتوں سے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، راہ راست سے بھٹک گیا. پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے بخش دیا، اسے ہدایت بخشی. کیا دعا کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس کے بعد اللہ نے فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور جن یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر تم میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے، جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. ومن اعرض عن ذکری، اور جو میرے ذکر درس سے نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی. ونحشرہ یوم القیامت اعمی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. یہاں سے ذکر سے مراد قرآن ہے کہ جو میرے قرآن سے منہ موڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اس پر تنگ کر دے گا اور قیامت والے دن وہ انسان اندھا اٹھایا جائے گا. قال رب لم حشرتنی، وہ پوچھے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بلا دیا تھا. ہماری آیات اسی طرح آج تو بلایا جائے گا. جیسے قیامت دنیا میں تو نے میری آیات کو میرے قرآن کو جھٹلایا، ان کو بلا دیا. قرآن آیا، نصیحت آئی، اس کو کبھی پڑھا ہی نہیں. قرآن الماریوں کی زینت بنا رہا، اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اس کو کبھی پڑھنے کی زحمت ہی نہ آئی. تو آج میں بھی تمہیں آج تو بھی بلا دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دن سے بچائے، ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم روز کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ ضرور پڑھیں، کچھ نہ کچھ آیات اللہ تعالیٰ کے قرآن کی ضرور پڑھا کریں اور اس سے اپنی عملی زندگی کے لیے جو ہمیں سبق ملتے ہیں ان کو ضرور اپنائیں. یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے ہی بلا دے جیسے قرآن کو ہم نے بلایا ہو. استغفر اللہ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملے کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ،
اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات نہ طے کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ کر دیا جاتا. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کر اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کر سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. یہاں سے کیا پتہ چلا؟ صبح و شام کے اذکار وہ اللہ کی تسبیحات کب کرنی ہے، اس کا ٹائم کیا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، رات کو بھی اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. کیا ہے؟ لعلک ترضی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. یعنی اللہ تم سے راضی نہ ہو جائے بلکہ شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، تم اللہ سے راضی ہو جاؤ. جب اللہ تمہیں جنت دے گا اس سے تم خوش ہو جاؤ گے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ کیا مطلب ہے؟ اپنی نگاہ کھینچ کھینچ کر چیزوں کو دیکھنا، کسی کے گھر کو دیکھنا، کسی کی کوئی بھی انسان، کوئی بھی عورت، کوئی بھی خوبصورت ہے اس کو دیکھنا، آنکھیں کھینچ کھینچ کر، اچھا اس سے کیسے زیورات پہنے، اس کا لباس کتنا پیارا تھا، کون سے برانڈ کا تھا. یعنی گھر آ کے ڈسکس کرنا، اس کے گھر میں فانوس بڑا پیارا لگا تھا، اس کے گھر کی فلاں چیز بہت پیاری تھی. تو یہ ہے کہ کسی کی دنیاوی زندگی، کسی کی دنیاوی شان و شوکت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا، نگاہ اٹھا کر دیکھنا. اللہ سے منع کرے وَلَا تَمُدَّنَّ، جو نون پہ اوپر شدہ آ جاتا ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ ہرگز ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخر میں جو اللہ کے ہاں جو صحیح چیز ہوگی اور باقی رہنے والی ہوگی وہ کیا ہوگا؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. یعنی تھوڑا رزق ہو، حلال کا ہو، اور وہی بہتر ہے. اس لیے قناعت کرنا، تھوڑے پہ ہی اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. یہاں بھی اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرنا، بچوں کو نماز کا پڑھنے کا کہتے رہنا اور خود بھی اس کے پابند رہنا. یہ نہیں ایک دفعہ پڑھی، قرآن سنا، چلو جی درس سنا، چلو آج پڑھ لیتے ہیں، یا رمضان آیا چلو رمضان میں تراویح پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، باقی سارے 11 مہینے ٹھپ. نہیں، پابندی کرنی ہے. وقال، اور اللہ کہتے ہیں ہمیں تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، ایسا کرو ویسا کرو، بلکہ اللہ ہی تمہیں رزق دیتا ہے اور اللہ تمہیں رزق دے گا، لہٰذا اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کے تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں کیا گیا، اور اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ